بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ ایک اجنبی کو اس راستے میں کھڑے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئیں۔ بے اختیار سب کے ہاتھ اپنے دوپٹوں کی طرف گئے۔ بھیگے دوپٹے لاشعوری طور پر سب نے اپنے سینوں پر پھیلانے کی کوشش کی۔ وہ سمٹیں، کترائیں اور تنگ راستے پر آگے پیچھے ہو کر طاہر کے قریب سے گزرنے کے لیے بڑھیں۔ انہیں اوپر جانا تھا۔ ذرا سنیے، طاہر نے بڑی لجاجت سے پہلی لڑکی کو مخاطب کیا، لیکن وہ بغیر رکے آگے بڑھ گئی۔ اس کی آواز پر گھبراہٹ تھی۔ طاہر نے اچھی طرح محسوس کی تھی یہ بات۔ دوسری لڑکی بھی رکے بغیر آگے بڑھ گئی اور تیسری نے جیسے 2 قدم ایک لمحے میں اٹھا کر جست سے بھری اور دوسری کو دھکیل کر پہلی کے برابر ہو گئی۔ پھر چوتھی لڑکی بھی بڑھی۔ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے۔ طاہر انہیں اس بے اعتنائی سے جاتے دیکھ کر قدم بڑھا کر چوتھی لڑکی کے برابر آ گئے۔ وہ لڑکی رکی اور پھر تنگ آ کر کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے اس کے سراپے کو دیکھا۔ حسن و جمال کی مکمل تصویر ان کے سامنے تھی۔ سرخ و سفید چہرے پر بھیگے بالوں کی لٹیں چپک رہی تھیں۔ شبنمی آنکھوں میں فسوں خیز چاندنی کا عکس تھا۔ طاہر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ فطرت کا ایسا روح پہلی جال ہے جو روحوں کو مقید کرنے کے لیے ساری فضا میں پھیلایا گیا ہے۔ طاہر ششدر سے اس پیکرے جمال کو دیکھتے رہے۔ کیا کہتے ہو؟ لڑکی نے خالص دیہاتی انداز میں پوچھا۔ اس کی ساتھی لڑکیاں اگلا موڑ مڑتے ہوئے وحشت زدہ ہرنیوں کی طرح گردنیں گھما کر انہیں دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑا سا پانی پلا دو، طاہر نے اس کی شبنمی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ لڑکی کا اکھڑا ہوا لہجہ جانے کیوں دل کو بھاسا گیا۔ پانی؟ وہ ابرو کھینچ کر بیگانگی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، کیا کرو گے؟ پیوں گا۔ پیاس لگی ہے؟ ہاں۔ وہ سامنے دیکھو۔ بلوری گردن کو دائیں رخ موڑ کر اس نے دوسری پہاڑی پر پھوٹ پھوٹ کر بہنے والے جھرنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، تو جاؤ پانی پی لو۔ وہاں تک جا سکتا تو بات ہی کیا تھی۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ نگاہوں کا یہ حسین انداز دل ہی میں تو اتر گیا۔ پیاس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی روح بھی تشنہ محسوس ہوئی۔ میں وہاں تک نہیں جا سکتا، پیاس سے زبان سوکھ رہی ہے، مجھ میں ہمت نہیں۔ لڑکی نے تمسخرانہ انداز میں اپنی کومل سی ناک سکھوڑی اور پھر انہیں گھور کر بولی، اتنے ہٹے کٹے تو ہو، وہاں تک نہیں جا سکتے؟ وہ ایک شانے بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ تیز قدم اٹھا کر وہ اپنی ہم جولیوں سے جا ملی جو موڑ پر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ طاہر اس کافر حسینہ کو دیکھتے رہ گئے۔ کیا کہتا تھا؟ لڑکی کی ہم جولی کی لمبی سی سرگوشی ابھری۔ کہتا تھا پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ پلا دو انہیں ناجی، بیچارے کو اللہ جانے کتنی پیاس تھی۔ تم پلاؤ۔ مجھ سے تو نہیں مانگا اس نے۔ کھڑی کیوں ہو گئی؟ آگے بڑھو، دوسری لڑکی نے کہا۔ دیکھو تو بیچارہ کتنی حسرت سے دیکھ رہا ہے، تیسری لڑکی نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ناجی نے گاگر سمیت گردن موڑ کر دیکھا۔ طاہر کی نگاہیں انہی پر لگی تھیں۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ ناجی، کیا ہے؟ بری بات ہے۔ کیا؟ اسے پانی پلا دینا چاہیے۔ ہاں ہاں، ہمارے پاس پانی ہے۔ کسی کی پیاس بجھانا ثواب کا کام ہے۔ بیچارہ آدمی۔ ناجی کے خوبصورت ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ بیچارہ بیچارہ نہ کہو، یہ شہری لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ ماں کہتی ہے ان سے بچ کر رہنا چاہیے، پانی کے بہانے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ لڑکیوں نے اپنی آنکھوں کو اس طرح گردشیں دیں جیسے ناجی کی بات سے متفق ہو گئی ہوں۔ چاروں سست سست قدم اٹھاتی ہوئی سرگوشیاں کرتی جانے لگیں۔ پھر جانے کیا ہوا، چاروں رک گئیں۔ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، شاید اس بات پر چاروں متفق ہو گئی تھیں۔ تم جاؤ۔ نہیں تم۔ ناجی تم ہی چلی جاؤ، چھوٹی سی گاگر ہے تمہارے پاس، ہمارے سروں پر تو 2 گاگریں ہیں۔ ہاں ہاں جاؤ بھی، دیکھو تو بیچارہ اب بھی ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ ہم یہاں رکتی ہیں، تم جلدی سے پانی پلا کے آ جاؤ۔
جاؤ بھی، ثواب کا کام ہے۔ اور مجبوراً ناجی کو اپنی چھوٹی سی گاگر سمیت مڑنا پڑا۔ طاہر کے چہرے پر مسرور کن جذبات کی جھلک سی دکھائی دی۔ انہیں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ جذبہ دل کی کشش واقعی اثر انگیز ہوتی ہے۔ ناجی سر پر گاگر اٹھائے محشر خیز چال چلتی طاہر کے قریب آ رہی تھی۔ طاہر نے اسے مڑتے دیکھ کر ہی منہ دانستہ پھیر لیا تھا، جیسے اس کی آمد سے بے خبر ہوں۔ اے بابو، ناجی ان کے قریب آتے ہی بولی۔ کیا ہے؟ طاہر مڑے اور چہرے پر مصنوعی تناؤ پیدا کیا۔ پانی پی لو۔ سر پر سے گاگر اتارتے ہوئے وہ بولی۔ اس کا گداز جسم لچک لچک گیا۔ طاہر جھکی جھکی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ پی لو نا۔ ہاتھ میں گاگر پکڑے وہ کھڑی تھی۔ طاہر بغیر کچھ کہے ٹک ٹک اسے دیکھے گئے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ پی لو نا پانی۔ ناجی جیسے لڑ پڑنے کو تھی۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارا پانی، ہٹا کٹا تو ہوں، جھرنے پر جا کر پی لوں گا۔ طاہر اس کی حسین آنکھوں کے سحر سے مسحور ہوتے ہوئے بولے۔ نہیں پیتے تو نہ پیو، بڑے آ گئے کہیں سے۔ اس نے بازو کو گردش دے کر گاگر سر پر رکھی۔ چمکتا ہوا پانی چھلک کر اس کے بالوں کو بھگوتا کپڑے تر کر گیا۔ وہ جانے کو مڑی، لیکن قدم اٹھانے سے پہلے ہی طاہر نے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ لاؤ، پلا دو۔ ناجی نے قہر آلود نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ غصے میں وہ کتنی دلکش نظر آ رہی تھی۔ طاہر کا جی چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی کھڑی رہے اور وہ اسے دیکھتے رہیں حتیٰ کہ ساری عمر بیت جائے۔ تیوری چڑھا کر اس نے پھر طاہر کو گھورا۔ لاؤ نا، پلا دو اب۔ ناجی تذبذب میں تھی۔ طاہر نے اسی پتھر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اوک سی بنا دی۔ ناجی نے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ جذبہ ترہم آنکھوں میں ابھرا۔ بغیر کچھ کہے اس نے گاگر سر سے اتاری اور ایک ہاتھ سے گاگر کا منہ پکڑتے ہوئے دوسرے سے گاگر کو نیچے سے سہارا دیا، اور پھر اس نے اوک میں دھیرے دھیرے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ پانی کی خمیدہ سی دھار اوک میں پڑنے لگی۔ قدرے جھکی ہوئی ناجی کسی شاعر کا اچھوتا تخیل معلوم ہو رہی تھی۔ جھکنے سے بالوں کی لمبی لمبی آوارہ سی لٹیں شانوں سے کھسک کر آگے کو جھک آئی تھیں۔ وہ ایک بار بالوں کے سرے طاہر کے ہاتھوں سے بھی چھو گئے۔ پانی جتنا اوک میں گر رہا تھا اتنا ہی زمین پر بھی گر رہا تھا۔ طاہر عالم وارفتگی میں اس بت تناس کو دیکھے جا رہے تھے۔ پانی پینے کا ہوش ہی کہاں رہا تھا۔ بس، ناجی ان کی نظروں کے انہماک سے شاید گھبرا گئی تھی۔ نہیں اور، طاہر اسی طرح دیکھتے ہوئے بولے۔ ناجی نے دوسرے ہاتھ سے گاگر کو قدرے اونچا کیا اور پھر پانی انڈیلنے لگی۔ گاگر آدھی ہو گئی تھی، لیکن طاہر کے پیاس ابھی تک نہ بجھی تھی۔ پیاس پانی سے بجھنے کا سوال ہوتا تو کب کی بجھ چکی ہوتی۔ یہاں تو روح کی تشنگی تھی جو اس قربت سے اور بھڑک اٹھی تھی۔ بس، ناجی نے گاگر میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اور، طاہر وارفتہ سے تھے۔ پیٹ ہے یا تنور؟ ساری گاگر خالی کر دی اور پیاس ہی نہیں بجھتی۔ جھلا کر ناجی نے گاگر سیدھی کر لی۔ اس کے ماتھے پر واضح شکنیں تھیں، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں۔ احسان کر کے جتلایا نہیں کرتے۔ طاہر مسکراتے ہوئے اٹھے، جیب سے رومال نکال کر ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولے۔ شکریہ۔ ناجی نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سارا پانی ختم کر دیا، اب مجھے پھر نیچے جانا پڑے گا۔ ناجی کی معصومیت، سادہ لوحی اور اکھڑ سا انداز تخاطب طاہر کے سینے میں گدگدی کی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ لاؤ، میں بھر کے لا دوں۔ طاہر نے گاگر لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ اب وہاں تک جانے کی ہمت آ گئی ہے؟ وہ سچ مچ لڑ پڑی۔ ہاں، طاہر محظوظ ہوتے ہوئے بولے۔ اب تو اس سے بھی دور جا سکتا ہوں۔ لاؤ گاگر دے دو، بھر کر تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ گھر؟ ناجی مشتبہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ کیوں؟ تمہارے احسان کا بدلہ چکا دوں گا نا۔ ناجی نے ایک حسین انداز میں ناک سکوڑ کر ہونٹوں کو دل فریب گردش دیتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا، جیسے میں جانتی نہیں۔ کیا؟ تمہاری چالاکی۔ چالاکی؟ اور کیا؟ وہ کیسے؟ اس طرح تم میرے گھر کا پتہ لگانا چاہتے ہو نا؟ اس نے جیسے بہت بڑا انکشاف کیا۔ طاہر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مجھے تمہارے گھر کا پتہ لگانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟
سلسلہ کلام جاری رکھنے کی غرض سے طاہر بولے۔ جیسے میں جانتی نہیں۔ مشکوک نظروں سے طاہر کو دیکھتے ہوئے وہ قدرے مسکرائی۔ کیا؟ ماں کہتی ہے شہری لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، اسی طرح گھروں کے پتے لگا لیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے ان سے بچ کر رہنا چاہیے، اسی لیے تو میں تمہیں پانی نہیں پلا رہی تھی۔ اچھا، دلچسپی سے دیکھتے ہوئے وہ بولے۔ ہاں تو؟ لیکن پھر کیوں آ گئی؟ شاد کہتی تھی پانی نہ پلانے سے گناہ ہوگا۔ ناجی؟ دور موڑ پر کھڑی لڑکیوں نے اسے پکارا۔ ہاں، لمبی سی ہاں ناجی کے ہونٹوں سے نکلی۔ آؤ بھی اب؟ پھر ان لڑکیوں نے کہا۔ آؤں کیسے؟ ساری گاگر تو خالی ہو گئی، تم ٹھہرو میں پھر بھر لاؤں۔ طاہر پر غصے سے تلخ سی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ جنگلی ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی نیچے اتر گئی۔ طاہر اس کے لال دوپٹے کے لہراتے آنچل کو اس وقت تک دیکھتے رہے جس وقت تک وہ نظر آتا رہا۔ وہ جا چکی تھی۔ طاہر نے مڑ کر اپنا کیمرہ اٹھایا، اس کے لبوں پر ناجی تھا۔ حسن کی سحر ترازیاں جوانی کے جنوں کو ہوا دیتی ہی آئی ہیں۔ طاہر جیسے حسن پسند نوجوان ناجی کے الہڑ، بے پرواہ اور انمول حسن سے صرف متاثر ہی نہ ہوئے بلکہ پہلی ہی نظر میں دل کو گھائل کر لیا۔ حسن جہاں سوز کے کرشمے بارہا دیکھے تھے، بے تکلفی سے بھی اور چھپ چھپ کر بھی۔ یورپ کے تفریحی دورے میں حسن کی نمائش دیکھی تھی، گھریلو ماحول میں حسن کی آنکھ مچولی سے بھی لطف اندوز ہوئے تھے، لیکن جس سکون بخش ٹھنڈک کا احساس انہیں ناجی کو دیکھ کر ہوا، پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ تصنع بناوٹ سے بے نیاز، تکلفات سے عاری، قدرت کا عکس ناجی میں اپنے اصلی روپ میں جلوہ گر نظر آیا۔ رات بھر وہ رنگین رنگین خواب دیکھتے رہے۔ حسن، شوخی، مستی اور ادائیں قوس و قزح کے رنگوں کی طرح سینوں میں بکھر بکھر جاتے تھے۔ صبح وہ اٹھے تو حواس پر کسی تند و تیز شراب کا سا نشہ تھا، دل ایک انوکھے انداز سے دھڑک رہا تھا اور روح انہی ٹیڑھے میڑھے پہاڑی راستوں پر گھر سے نکلنے کے لیے ہمک رہی تھی جہاں انہیں کل دست قدرت کا شاہکار نظر آیا تھا، اور سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا۔ ترچھی اور لامبی لامبی روح پہلی کرنیں فضا میں جال سا بن رہی تھیں۔ طاہر کسی مقناطیسی کشش سے انہیں کچے پہاڑی راستوں پر کھینچے چلے جا رہے تھے۔ موسم بڑا ہی حسین اور رومان پرور تھا۔ رات ہلکی سی بارش ہو جانے سے ایک خوشگوار صبح ہوئی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی، سہانی سہانی اور رومانی سی صبح۔ طاہر دل میں ایک جہان آرزو لیے جھرنے کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا قیافہ تھا کہ وہی لڑکیاں صبح بھی ضرور جھرنے پر پانی لینے آتی ہوں گی۔ چند لڑکیاں جھرنے کے قریب اپنی پیتل، کانسی اور مٹی کی گاگریں لیے کھڑی تھیں۔ طاہر نے گھنے درختوں کی آڑ لیتے ہوئے دیکھا، کل والا کوئی چہرہ نظر نہ آیا۔ طاہر نے ایک لذت آمیز انجانی سی بے قراری سی محسوس کی۔ لڑکیاں گھڑے بھر بھر کر جانے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد خاموشی چھا گئی جسے صرف جھرنے کے پانی کا مترنم شور متلاطم کر رہا تھا۔ طاہر کا انتظار مایوس نہیں ہوا، وہیں ٹہلتے ہوئے وہ کل والی لڑکی کا انتظار کرنے لگے۔ ناجی ضرور آئے گی، ان کا دل کہہ رہا تھا۔ طاہر ٹہلتے رہے۔ خضرو پودوں کی مہک، مستانہ ہوا اور قریب ہی پانی گرنے کی مسلسل نغمگی نے انتظار کی لذت کو بار بننے نہ دیا۔ دل بار بار سرگوشیاں کر رہا تھا، وہ آئے گی۔ دل کی آواز صادق تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کھنکتے قہقہے اور رسیلی ہنسی فضا میں گونج گئی۔ طاہر نے آواز سنی اور دل کہہ اٹھا، وہ آ گئی، وہ واقعی آ گئی تھی۔ سہیلیوں کے جھرمٹ میں موجے خرام کی طرح بل کھاتی، لہراتی، اٹکھیلیاں کرتی وہ چلی آ رہی تھی۔ لال گلابی، نیلے پیلے آنچل ہوا سے اڑ رہے تھے۔ سبزے میں گھری ہوئی پگڈنڈی پر آگے پیچھے چلتی یہ مدہوش جوانیاں مستی بھری ادائیں بکھیرتی چلی آ رہی تھیں۔ طاہر جھاڑیوں کی قدرتی باڑ میں خود کو چھپائے یہ جلوے نگاہوں میں سمیٹ رہے تھے۔ نگاہوں کا مرکز ہی الہڑ اکھڑ سی دیہاتی ناجی تھی۔ لڑکیاں ان کے انتہائی قریب سے گزریں۔ طاہر دبک کر بیٹھ گئے۔ وہ گزر گئیں، ان کی موجودگی سے بے خبر گزر گئیں۔ جھرنے پر پہنچ کر سب نے گاگریں رکھ دیں اور سب نے پانی میں نیم ڈوبے پتھروں پر بیٹھ کر
کپڑے سمیٹ کر ننگی پنڈلیاں پانی میں ڈال دیں۔ یوں تو سبھی لڑکیاں خوبصورت تھیں، لیکن طاہر کی نگاہ انتخاب ناجی پر پڑی تھی۔ یوں بھی جو فسوں ناجی کے حسن میں تھا، جو تپش ناجی کی جوانی میں تھی، اور کسی میں نہ تھی۔ لڑکیوں کو شرارت سوجھی، پانی کے چینٹے اڑانے لگیں۔ ناجی نے شادو کو بھگو دیا، شادو نے ناجی کو گھسیٹ کر عین جھرنے کے نیچے لا کھڑا کیا۔ ساولی نے لپک کر شادو کی مدد کی اور دونوں نے ناجی کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک وہ سر تپا بھیگ نہ گئی۔ بھیگی ہوئی ناجی کو دیکھ کر طاہر کو جل پریوں کے وجود کا یقین آ گیا۔ کافی دیر تک لڑکیاں پانی میں کھیلتی رہیں۔ سورج کافی اونچا ہو گیا۔ لڑکیوں کو وقت کا احساس ہوا۔ کھیل چھوڑ کر سب نے بھیگے دوپٹے اور گھیردار قمیضوں کے دامن نچوڑے، دوپٹے لہرا لہرا کر سکھائے۔ پھر باری باری سب نے اپنی اپنی گاگریں بھریں اور پھر باری باری گاگریں سروں پر اٹھا کر آگے پیچھے کچی پگڈنڈی پر چل دیں۔ چند لمحوں بعد فضا سونی ہو چکی تھی۔ ماحول کا حسن اب ماند پڑ چکا تھا۔ طاہر یوں چونکہ جیسے خواب سے بیدار ہوئے ہوں۔ جل پریوں کا رقص ختم ہو چکا تھا۔ طاہر نے نیچے دیکھا، پہاڑی کے دامن میں چاروں لڑکیوں کے دامن لہرا رہے تھے۔ جانے کیا سوجھی، جگہ سے ہٹے اور دوسرے ڈھلان پر تیزی سے اترنے لگے۔ درمیانی راستے کو پھلانگتے ہوئے ختم کر کے وہ اسی پہاڑی کے عقب سے اوپر چڑھنے لگے جس پر لڑکیاں محو خرام تھیں۔ پتھروں کو پھلانگتے، بڑے بڑے قدم اٹھاتے طاہر اپنی کل والی جگہ پر جا پہنچے۔ لڑکیوں کو ادھر سے ہی تو گزرنا تھا۔ دل میں ناجی سے باتیں کرنے کی خواہش جو تڑپ رہی تھی۔ اسی پتھر پر بیٹھے ہوئے طاہر نے گھاس کے کچھ تنکے نوچے اور ان سے اس بے خیالی سے کھیلنے لگے جیسے لڑکیوں کی آمد سے قطعاً بے خبر ہوں۔ کہہ قریب آ گئے۔ اپنے آپ کو اور بے تعلق ظاہر کرنے کے لیے طاہر نے چند کنکر اٹھائے اور دوسری جانب کو یوں ہی پھینکنے لگے۔ آوازیں قریب تر ہو گئیں۔ طاہر بظاہر انجان بنے بار بار دزدیدہ نظروں سے کچے راستے کو دیکھ رہے تھے جہاں سے لڑکیوں کی آمد متوقع تھی۔ پھر لڑکیاں آ گئیں، آگے پیچھے گھاگریں اٹھائے۔ طاہر کو دیکھ کر وہ کچھ سمٹ گئیں، گھبرائیں اور کترا کر نکلنا چاہا۔ اے لڑکی! طاہر نے ایک دم اٹھ کر ناجی کو پکارا۔ لڑکیاں تیز قدم اٹھا کر بڑھنے لگیں لیکن ناجی رک گئی۔ تھوڑا پانی چاہیے؟ ناجی کو رکتے دیکھ کر طاہر کی ہمت بندھی۔ ناجی کے گداز جسم میں ایک قہرمانی تناؤ آ گیا۔ چہرے پر ناگوار سے تاثرات کی جھلک واضح نظر آئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ طاہر کے بظاہر لاپرواہ اور انداز تخاطب کی حقیقت کو جان گئی ہو۔ غسیلی نظروں سے طاہر کو گھور کر دیکھا۔ شادو بھی رک گئی تھی۔ ناجی کے تیور دیکھ کر اس کی کمر میں ٹھوکا دیا، چلو بھی۔ لیکن ناجی قہر آلود نگاہوں سے طاہر کو گھورنے لگی۔ پانی پلا دو، طاہر مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بولے۔ آؤ ناجی۔ شادو شریر مسکراہٹ سے بہت کچھ سمجھ گئی، لیکن ناجی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ خواہ خواہ منہ نہ لگانا، آؤ۔ شادو نے سرگوشی کر کے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ٹھہرو تم۔ ناجی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شادو آگے بڑھ گئی۔ چند قدم پر دوسری لڑکیاں بھی کھڑی تھیں جو گاگروں کے بوجھ سے دبی دبی گردنیں بمشکل موڑ کر طاہر اور ناجی کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا کہتے ہو؟ ناجی بہویں کھینچ کر بڑے اکھڑ لہجے میں بولی۔ پیاس لگی ہے۔ طاہر شوق نظروں سے اسے دیکھ کر بولے۔ پانی پیو گے؟ ہاں۔ اتنی صبح صبح تمہیں پیاس لگی ہے؟ ازلی پیاسا ہوں۔ ہیں؟ سخت پیاسا ہوں۔ لو پیو۔ ناجی نے گاگر سر سے اتاری۔ طاہر متبسم نظروں سے اسے دیکھتے کل کی طرح پتھر پر بیٹھ گئے۔ ہاتھوں کی اوک بنا کر انہوں نے نظریں ناجی کے سبھی چہرے پر گاڑ دیں۔ بازو کی خفیف سی گردش سے گاگر گھما کر ناجی نے دوسرے ہاتھ کا سہارا دیتے ہوئے پانی اوک میں انڈھیلا۔ پیاس کسے تھی؟ یہ تو تقریب بہر ملاقات تھی۔ پانی سارے کا سارا اوک سے گر رہا تھا۔ ہونٹ اوک سے لگے تر ضرور ہو رہے تھے۔ نگاہیں ناجی کے ہوش ربا حسن کے داد دے رہی تھیں۔ بس؟ ناجی نے گھڑی بھر بعد پوچھا۔ نہیں۔ بلا تعمل طاہر کے اٹھے۔ ناجی نے پھر پانی چھلکایا۔ پانی کی موٹی سی دھار اوک میں پڑی۔ چینٹوں سے طاہر کے قمیض اور پتلون کے پائنچے گیلے ہو گئے۔ بس؟
ناجی نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ اب اس کی شبنمی آنکھوں میں بڑی دلفریب چمک تھی۔ نہیں، طاہر اسی انداز میں بولے۔ اچھا، ناجی نے کہتے ہوئے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پوری گاگر طاہر کے سر پر انڈیل دی۔ ارے! طاہر ہڑبڑا کر اٹھے۔ اب تو پیاس بجھی؟ ناجی ہنستے ہوئے بولی اور طاہر کے حواس مجتمع کرنے سے پیشتر ہی کہکہا لگا کر اپنی ہمجولیوں کی طرف بھاگی، جو طاہر کی گھبراہٹ اور ناجی کی حرکت پر کھلکھلا کر کہکہے لگا رہی تھیں۔ طاہر نے ماتھے سے گیلے بال ہٹائے، دونوں ہاتھوں سے چہرہ پونچھا، کپڑے جھاڑے، خفیف سے ہو گئے تھے۔ لڑکیوں کے کہکہے خفت میں اضافہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جوان سی چھیڑ دل کے تاروں پر انوکھے اور رسیلے نغموں کا اضافہ کر گئی تھی۔ لڑکیاں تیزی سے اوپر جا رہی تھیں۔ طاہر انہیں دیکھتے رہے۔ اگلے موڑ پر ناجی نے درخت پر تقریباً جھولتے ہوئے نیچے دیکھا اور پھر اس کی دلنشیں ہنسی فضا میں گونج گئی۔ طاہر اسے دیکھتے رہ گئے۔ رات تیز بارش ہوئی، فضا دھل کر نکھر گئی۔ صبح بارش تھم گئی تھی، لیکن مطلع ہنوز ابر آلود تھا۔ گل پوش پہاڑیوں پر جوبن آ گیا تھا۔ پھول اور سبزے سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں نگاہ کو حلاوت و طراوت بخش رہی تھیں۔ پہاڑی نالے کا سرخ پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جھاگ اور چھینٹے اڑاتا نالا بستیوں کی طرف جا رہا تھا۔ شاں شاں کی آواز یوں محسوس ہوتی تھی جیسے خوددار نالا بلندیوں سے پستیوں کی طرف جانے پر غصے سے چیخ رہا ہو۔ طاہر حسب عادت کیمرہ کندھے پر ڈالے اس گھاٹی میں گھوم رہے تھے، جس سے کف بدھن نالا سر کے بل نیچے گر رہا تھا۔ نالے کے کنارے نوکیلے پتھروں اور خاردار جھاڑیوں میں سے راستے بناتے طاہر اوپر چڑھ رہے تھے۔ طاہر نالے کے اس حصے تک پہنچنا چاہتے تھے جہاں جھکے جھکے درختوں نے ایک محراب سی بنا رکھی تھی، اور پہاڑی نالا اس تنگ جگہ سے رہائی پانے کے لیے بڑے جوش و خروش سے جد و جہد کر رہا تھا۔ دوربین آنکھوں سے لگا کر انہوں نے پھر اس فردوسی محراب کو دیکھا۔ قدرت کاملہ کے خاموش حسن نے ہمت دلائی اور پھر دشوار گزار کنارے پر راستہ بناتے اوپر چڑھنے لگے۔ طاہر اکثر اس جگہ آیا کرتے تھے، لیکن اب تو ایک کشش تھی جو کشاں کشاں یہاں کھینچ لاتی تھی۔ گھاٹی پر گھومتے پھرتے کہیں نہ کہیں تو ناجی نظر آ ہی جاتی۔ وہ اس دن کے بعد وہ اس کے راستے میں نہ آئے تھے، لیکن اس کے گرد منڈلاتے ضرور رہتے تھے۔ دن میں ایک دو بار ضرور وہ نظر آ جاتی، کبھی جھرنے کے قریب، کبھی گھاٹی میں اور کبھی پہاڑی راستے کے کچے موڑ پر۔ وہ کہیں دور بھی ہوتی تو دوربین ایک مخلص دوست کی طرح اسے ان کی آنکھوں میں لا بٹھاتی تھی۔ اس سے پھر بات کرنے کا موقع تو نہ ملا تھا، لیکن وہ اکثر انہیں دیکھ کر شوخی سے یوں مسکرا دیتی جیسے اس دن کی چھیڑ کا کوئی سرا اب تک اس کے ہاتھ میں ہو۔ طاہر سنبھل کر پیر رکھتے اوپر چڑھ رہے تھے۔ رانی، رانی، او رانی، ٹھہر جا رانی، کوئی دور سے پکارتا چلا آ رہا تھا۔ آواز نسوانی تھی، گھبراہٹ کا عنصر غالب تھا۔ آواز وادی میں گونج رہی تھی۔ طاہر نے اس سمت دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ رانی، رانی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی تیزی سے پھسلتے ہوئے چیخ رہا ہو۔ طاہر متعجب تھے۔ چند ہی سیکنڈ بعد انہوں نے دیکھا بکری کا خوبصورت سا بچہ پتھروں کو پھلانگتا، اچھلتا کودتا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ رانی، چیڑ کے درختوں میں گلابی آنچل لہرائے۔ طاہر نے دیکھا ناجی گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں رانی رانی پکارتی، درختوں کا سہارا لیتی، پتھروں سے ٹکراتی، اترنے سے زیادہ لڑھکنے کے انداز میں ادھر کو لپک رہی تھی۔ ناجی نے طاہر کو دیکھا۔ بابو، اے بابو، وہ چیخی، رانی کو پکڑنا بابو، نالے میں گر جائے گی۔ طاہر نے ایک نظر ناجی کو دیکھا اور پھر بکری کے بچے کو جو ان سے چند قدم کے فاصلے پر کسی بے جان پتھر کی طرح لڑکتا ہوا نالے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رانی، ناجی کی لمبی سی چیخ گونج گئی۔ طاہر نے بکری کے بچے کو دیکھا۔ برق کی سی تیزی سے بڑھ کر وہ اسے پکڑ نہ لیتے تو وہ یقیناً تیز رفتار نالے میں جا گرتا۔ بکری کا بچہ اب طاہر کے ہاتھوں میں تھا۔ ناجی اپنا توازن بمشکل قائم رکھتے ہوئے ایک پتھر سے دوسرے پر چھلانگیں لگاتی نیچے اتر رہی تھی۔
قریب آتے ہی اس نے طاہر سے جھپٹ کر بکری کا پیارا سا بچہ لے لیا۔ رانی، میری رانی، بڑے والہانہ انداز میں اس کے ملائم جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ طاہر ایک ٹک ناجی کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہانپتی ہوئی ناجی کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ تیز تیز سانس لیتے ہوئے اس کے سینے کا مد و جزر طاہر کے جذبات کی دنیا میں ہلچل مچا رہا تھا۔ براق سی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، اس پر گھبراہٹ اب تک طاری تھی۔ رانی کو پیار کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر اس نے طاہر کو دیکھا۔ اس کے بھیگے بھیگے لبوں پر ایک دل نواز تبسم بکھر گیا۔ وہ قریب ہی پتھر پر بیٹھ گئی۔ رانی کے پاؤں دوپٹے کے آنچل میں باندھ کر پاؤں کے قریب رکھتے ہوئے بولی، تو اگر نالے میں گر جاتی تو میں کیا کرتی رانی؟ سر اٹھا کر رانی نے پھر طاہر کی طرف دیکھا۔ شاید یہ نظریں اظہار تشکر کے طور پر تھیں۔ طاہر اسے تکے جا رہے تھے۔ ڈھیلے ڈھالے گلابی کپڑوں میں وہ سبزہ میں بیٹھی گلاب کا نوش گفتہ پھول لگ رہی تھی۔ تم بڑے اچھے ہو بابو۔ اچھا ہوں؟ طاہر دلچسپی سے اسے دیکھ کر بولے۔ ہاں بابو، تم نے میری رانی کو بچایا ہے نا؟ رانی کو بچایا تو ہے، لیکن اسے پھر اٹھا کر نالے میں پھینکوں گا؟ شوخ نگاہوں سے ناجی کو گھور کر بولے۔ کیوں؟ ناجی کی آنکھیں پھیل گئیں اور غیر شعوری طور پر اس نے جھک کر بچے کے اوپر ہاتھ رکھ لیے۔ میں آج اپنا بدلہ لوں گا۔ بدلہ؟ وہ سہم گئی۔ اس دن مجھے بھگویا کیوں تھا؟ ناجی سہم کر پلکیں جھپکا جھپکا کر انہیں دیکھنے لگی۔ طاہر جھکے اور بکری کے بچے کو اٹھانا چاہا۔ اے بابو، وہ منت سے بولی۔ چھوڑ دو اسے، طاہر غصیلا بنتے ہوئے بولے۔ میں اسے نالے میں پھینک کر ہی دم لوں گا۔ نہیں نہیں بابو۔ ناجی کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ طاہر نے بکری کے بچے کو کھینچا۔ ناجی نے بے اختیار طاہر کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں۔ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، بڑے ظالم ہو بابو، بڑے ظالم ہو۔ طاہر جیسے بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گئے۔ نرم و گداز سندلی ہاتھوں کا عکس رگ رگ میں برقی رو کی طرح دوڑ گیا، لیکن یہ احساس کسی کرب کا حامل نہ تھا، بلکہ یہ احساس لطف و انبساط کے نقطۂ عروج کو چھو رہا تھا۔ مضبوطی سے ان کی کلائیاں پکڑے ناجی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر التجا کر رہی تھیں۔